اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور فوراً ہی 2, 4 یا 6 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی عزیزو، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے۔ یعنی اگر ذرا سا کچھ کہہ دے تو فوراً ہی پھٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری یہاں زندگی میں سختی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ایک دم سے واویلا کرنا، ایک دم سے پھٹنا شروع کر دیتے۔ بیٹی شادی ہو کے گھر گئی، ذرا سا اس کے حالات کچھ سخت ہوئے تو فوراً میں تو اپنی ڈیڈی کے گھر میں اچھی تھی، یہ تھا، وہاں پہ تو وہ تھا، یہاں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، زندگی ایسی ہی ہے، یہی تو زندگی ہے، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں نا کہ ہمیں ہر لمحہ سکون ہی ہو، یعنی ہر لمحہ ہم سکون میں رہے۔ عزیزان محترم، اگر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، یہ زندگی جیسی نعمت دی ہے، تو ہمیں زندگی میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ سب کچھ اچھا ہی ہو، کبھی برا ہو ہی نہ۔ عزیزان محترم، زندگی اسے ہی کہتے ہیں، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے۔ اور جو پہلے کے بزرگ جو بہت اچھے تھے، یعنی جب بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی تو یہ کہہ کے ان کو ودا کرتے تھے کہ اب جنازہ گھر میں آئے گا، اس سے پہلے گھر نہیں آنا۔ عزیزان محترم، جب والدین ذہن میں، اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ ڈال دیں گے کہ بیٹی اب گھر واپس تبھی آنا کہ جب تم مر جاؤ، یعنی اگر والدین اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ ڈال دیں گے تو اپنے گھر کو بنائے گی، بگاڑے گی نہیں، اپنے گھر کو بناتی ہے۔ اسے پتا ہو، یعنی جب بیٹی کو پتا ہو کہ واپسی کا راستہ کلوز ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر نہیں آئے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیرنٹس کو کال کر کے نہیں بتائیں گے۔ لیکن عزیزو، ابھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ۔ یعنی کتنے ایسے کیسز سب نے دیکھے ہوں گے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا گھر آ جاؤ، ہم ان کو سدھاریں گے، ہم ان کو سیدھا کریں گے، گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی ریزنز پتہ بھی چلے تو ریزن کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی ماں سے مسئلہ ہے، یعنی یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی عزیزان محترم، وہ ماں کی جس نے اپنی بیٹی کو ساری زندگی پالا، اس کو اس قابل کیا کہ وہ شادی کے بعد اس کو سنبھالے، لیکن جیسے ہی بہو گھر میں آئی تو کیا کہتی ہے کہ اپنی ماں کو کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دو۔ عزیزان محترم، کیا یہ تربیت ہے؟ کیا یہ اسلام نے سکھایا ہے؟ ہم بی بی زہرا کو دیکھیں، ان کی لائف کو دیکھ کے ان کو فالو کرے کہ کس طرح بی بی زہرا اپنی سسرال میں رہی ہے، کس طرح جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ وہ رہ رہی ہے۔ یعنی جب بیٹی اپنے سسرال جائے تو اپنی ساس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی ساس ہے، بس بلکہ اسے ماں کا درجہ دے، کیونکہ جب وہ اسے ماں کا درجہ دے گی تو آٹومیٹکلی اس کی ساس بھی اسی بیٹی کا درجہ دے گی۔ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجے، یہ اسلامی تربیت ہے۔ عزیزان محترم، آج کی جوان لڑکیاں
ہماری مائیں بہنیں آتی ہے اور عزیزان محترم جب ان سے پوچھا جائے تو ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ الگ گھر چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ عزیزان محترم یہ تربیت کون کر رہا ہے ان کی؟ اگر والدین نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے؟ اگر والدین بولے کہ نہیں ہم تو نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ٹی وی ڈرامے ہی کر رہے ہیں۔ تو نہ دکھائیں ان کو اتنے ٹی وی ڈرامز، اپنی بیٹیوں بچیوں کو عزیزان محترم یہ ٹی وی ڈرامے نہ دکھائے کہ جس سے وہ خود بگڑ رہی ہے اور اپنی نسل کو بھی بگاڑ رہی ہے، یہ تربیت کو خراب کر رہا ہے۔ چند ماہ نہیں ہوتے کہ لڑکیاں گھروں میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، 3 4 یا 6 مہینے ہوتے نہیں اور ڈائیورس۔ اور عزیزان محترم ہر چیز کیا ہو گئی ہے؟ ڈسپوسیبل، یعنی وہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اگر ذرا سا کچھ تکلیف ہوگی میں اپنے والدین کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی، یعنی 6 مہینے ہر چیز، 6 مہینے کبھی ادھر ہے کبھی 6 مہینے ادھر ہے، ہر چیز ڈسپوسیبل۔ عزیزان محترم یہ کیا رشتے ہیں؟ یہ تربیت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کی سیرتوں کو اجاگر نہیں کیا۔ 25 سال کی حضرت خدیجہ رسول خدا کے ساتھ رہی، اور رسول خدا نے جب تک حضرت خدیجہ تھی کوئی اور شادی نہیں کی۔ یعنی جب عورت سکون دے مرد کو تو مرد کبھی اپنی آنکھیں باہر نہیں اٹھاتا، لیکن جب عورتیں ہی سکون برباد کرے گی، جب عورتیں ہی سکون برباد کرے گی تو کیا ہوگا؟ اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو عورت اپنے مرد کے ساتھ نرم رویہ نہ رکھے، اسے پریشان کرے، اسے ایسے مطالبات کرے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، تو خدا اس عورت سے ناراض رہے گا، خدا اس عورت کی کوئی نیکی کو قبول نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، ہر دن روزہ رکھے، لیکن خدا ایسی عورت کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب رسول کہتے جب ایسی عورت پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جائے گی تو خدا اس سے ناراض رہے گا۔ اگر عورت اپنے شوہر کو اذیت دے، اس کے ساتھ نرم رویہ نہ رکھے، تو خدا بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ عزیزان محترم جب عورت سکون نہ دے مرد کو، جب عورتیں ہی سکون برباد کر دے، تو پھر مرد مجبوراً اپنی آنکھوں کو باہر اٹھائے گا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا، کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ عزیزان محترم ہم عورتیں گھر کو سکون بنائے، گھر ایسا ہو کہ شوہر کو شوق ہو، ان کا دل گھر کے اندر آنے کے لیے بیتاب رہے، ان کا دل چاہے کہ گھر جائے جلدی۔ لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ عزیزو یہ ایسا امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ ہم امام کو خادم دے رہے ہیں، یہ اولادوں کی تربیت ایسی ہم کر رہے ہیں کہ امام رو رہے ہیں۔ عزیزان محترم یعنی اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرے، اپنے گھر کو اسلامی تربیت دے، اسلامی گھر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔